بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی، قسط نمبر 3، سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنوی، بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے ان کے جانشین۔ اس زمانے میں جب ہندوستان میں امیر سبکتگین کو یہ فتوحات حاصل ہوئیں، امیر نو بن منصور سامانی نے ابو نصر فارابی کو امیر سبکتگین کے پاس بھیجا کہ فائق امیر بخارا نے جو خرابیاں اس ملک میں مچا رکھی ہیں اس سے مطلع کرے اور معاونت کی درخواست کرے۔ آل سمان کے اس بے سمانی کا حال سن کر سبکتگین کی رگ حمیت حرکت میں آئی اور وہ فوراً ماوراء النہر کو روانہ ہوا۔ امیر نو بھی ولایت سرخس میں پیشوائی اور استقبال کے لیے آیا۔ امیر سبکتگین نے ملاقات سے پہلے امیر نو سے یہ التماس کی کہ ذوق پیری کے سبب سے مجھے گھوڑے پر سے اترنے اور رکاب پر بوسہ دینے سے معاف فرمائیے۔ امیر نو نے اس کی التماس کو قبول کیا، مگر جب امیر سبکتگین کی نظر امیر بوہ کے طالوت پر پڑی تو ہیبت شاہی نے بے اختیار اس کو گھوڑے پر سے اتروا دیا اور رکاب پر بوسہ دلوایا۔ امیر نو اس سے بہت خوش ہو کر گلے ملا۔ غرض ان دونوں سعادت مندوں کے ملنے سے خاص و عام کے دلوں کی راحت ہوئی اور ایک جلسہ صحبت منتظر منعقد ہوا۔ بعد فراغت ضیافت و مجالست کے انتظام اور امور مملکت پر گفتگو ہوئی تو یہ قرار پایا کہ امیر سبکتگین غزنین جائے اور سپاہ کو تیار کر کے لائے۔ وہ غزنین کو روانہ ہوا اور امیر نو نے بخارا کو گیا۔ جب فائق کو جو امیر ابو علی سمجوری کے پاس پناہ کے لیے گیا تھا یہ اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے خاص سے مشورہ کیا کہ اگر کام بگڑے تو کہاں پناہ لینی چاہیے، تو یہ قرار پایا کہ فخر الدولہ دیلمی کے پاس پناہ لینی چاہیے۔ اس سے رشتہ اتحاد اور مستحکم ہے۔ اس سے اثنا میں امیر سبکتگین بلخ میں آیا اور امیر نو بخارا اسے چل کر اسے ملا۔ فائق اور امیر ابو علی سمجوری لشکر گراں لے کر روانہ ہوئے اور ہرات کے پاس میدان میں لڑائی ہوئی۔ امیر سبکتگین نے دشمنوں کو شکست دی تو ان کو بے سر و سامان پکا دیا۔ فائق اور امیر ابو علی سمجوری بھاگ کر منیشا پور میں گئے۔ اس فتح کے صلے میں امیر نو نے سبکتگین کو ناصر الدین کا خطاب دیا اور سلطان محمود غزنوی کو سیف الدولہ کے لقب سے مشرف کیا، اور منصب امیر الامرائی کا جو ابو علی سمجوری کو عطا ہوا تھا وہ سیف الدولہ کو دیا گیا۔ امیر نو کامیاب و کامران بخارا کو روانہ ہوا۔ ناصر الدین سبکتگین غزنوی آیا اور سیف الدولہ سلطان محمود غزنوی تنہا منیشا پور میں رہا۔ جب امیر ابو علی اور فائق سلطان نے محمود غزنوی کو تنہا دیکھا تو پہلے اس کے باپ کے پاس سے کمے کا ہے اس سے لڑائی کا قصد کیا، اس پر فتح حاصل کر لی۔ جب امیر سبکتگین کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سپاہ کو لے کر منیشا پور میں جا پہنچا اور حویلی توس میں امیر ابو علی اور فائق سے لڑائی ہوئی۔ امیر سبکتگین نے پھر ان دونوں کو شکست فاش دی، مگر ابو علی سمجوری اور فائق جان سلامت لے گئے اور قلعہ کلات میں چلے گئے۔ اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین سبکتگین مسرد فرمان روی پر فراغت کے ساتھ متمکن ہوا۔ فائق بغرا خان کے جانشین ایل خان کے پاس چلا گیا اور اس ایل خان کے دباؤ اور زور سے نو اور فائق میں سلو صفائی ہو گئی۔ وہ سمرقند کا حاکم مقرر ہوا۔ جب نو نے انتقال کیا تو ایل خان نے بارہ پر حملہ کیا اور فائق حاکم سمرقند اس کا مدد و معاون ہوا تو اس نے بادشاہ منصور ثانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ تمام اختیارات سلطنت کے فائق کو تفویض کر دے۔ روضۃ الصفا میں سبکتگین کے خصائل کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آئین سلطنت و بادشاہی میں آراستہ اور کوشش میں شبر کی ہنگامہ داد میں باد جوہندہ قومی اور آفتاب کی مانند درخشندہ وضیع و شریف پر ہمت میں دریا کے دہش میں کاہش سے نہیں ڈرتا تھا۔
تیور میں سیل کے نشیب و فراز سے کچھ پرہیز نہ کرتا تھا۔ ظلمت و حوادث میں اس کی رائے روشن ستارہ کی طرح رہنما، اس کی تلوار مفاصل اعدام قضا کی مانند گرہ کشا، اس کے شمائل میں نجابت و شہامت پیدا، اس کی حرکت و سکون میں دلائل یمن و سعادت حویدہ۔ 387 ہجری 999 میں حدود بلخ کے اندر تربد میں سمتگین کے سرپرست سر پر موت نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اس کی عمر 56 برس کی تھی۔ اس کا جنازہ عماری میں غزنی گیا اور وہاں دفن ہوا۔ اس نے 30 سال حکومت کی اور اس کی اولاد میں 14 بادشاہ ہوئے جو لاہور اور اس کے نواح پر متصرف و متسلط ہوئے۔ اس امیر کا وزیر ابو العاص فضل بن احمد صفرانی تھا۔ ضبط امور مملکت اور سر انجام مہمات سپاہ اور رعیت میں کمال رکھتا تھا۔ امیر سبکتگین اپنی موت سے 4 روز پہلے شیخ ابو الفتح بستی سے یہ کہتا تھا کہ ہمارا اور ہمارے اغراض و امراض کا حال قصاب و بھیڑوں کا سا ہے۔ جب بھیڑ کو پہلے پہل گھٹنے تلے کسائی دباتا ہے تو وہ بے چین ہو کر تڑپتی ہے، مگر جب وہ اون کتر کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے چھیلنے کودنے لگتی ہے۔ جب یہی نوبت 2-4 دفعہ اس پر گزرتی ہے تو وہ کسائی سے بے خوف و خطر ہو جاتی ہے۔ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے وہ لٹاتا ہے تو یہ جانتی ہے کہ وہ اون کتر کر تھوڑی دیر میں مجھے چھوڑ دے گا، لیکن وہ چھری پھیر کر جان نکال لیتا ہے۔ پس انسان بار بار بیمار ہو کر اچھا ہو جاتا ہے تو مرض الموت میں بھی صحت کی امید پر مسرور اور اجل سے غافل ہو جاتا ہے کہ موت جان شیریں کو بعد فنا میں اڑا دیتی ہے۔